آج جو ہے وہ ایک تو یہ ہوا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہو رہی ہے جو کہ میونخ میں ہو رہی ہے، میونخ سیکورٹی کانفرنس۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے آن دا سائڈ لائنس ود دا چائنیز فارن منسٹر وانگ یی۔ میرے خیال سے یہ تقریباً 7-8 مہینے کے بعد کوئی فیس ٹو فیس انکاؤنٹر ہوا ہے جب سے انڈیا نے چائنا کے ساتھ تعلقات کو فریز کر دیا ہے۔ اور یہ تو کیلکولیشن میں ہی نہیں تھی۔ بٹ دا فیکٹ کہ ایون پلیزنٹریز ویر ایکسچینجڈ، اور جو آپ ویڈیوز اور فوٹوز جو دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کا، اٹ لک ایز اف اٹ واز اے پلیزنٹ ایکسچینج. So that is an interesting development. یہ میونخ سیکورٹی کانفرنس کے بعد کے حالات ڈیولپ ہوتے تو انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا پلیئر ہے وین اٹ کمز ٹو انڈین اوشن۔ متحمل ہو ہی نہیں سکتے اس بات کے کہ ہم یہ اس وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑنا شروع کر دیں۔ بہت سارے معاملات بہت پیچھے ہیں، ہم بہت سارے معاملات ہم تو آئسولیٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ہو جائیں گے، ہماری طرف تو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی ملک ہماری طرف جو ہے وہ وجہ کیا ہے کہ وجہ یہی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ تباہی کے دہانے پر کھڑا۔ یہ امریکہ جو امریکہ کی اپروچ ہے انڈیا کے حوالے سے، یہ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈیا نے سری لنکا کو نارمل ہونے میں مدد دی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جرمنی کے میونک سرکشا سمیلن میں چینی ودیش منتری وانگ یی بھارتیہ ودیش منتری ایس جے شنکر سے ملنے دوڑے۔ ملاقات تب ہوئی جب وانگ یی منچ سے نیچے چل رہے تھے اور جے شنکر امریکی ودیش منتری اینٹنی بلنکن اور جرمن ودیش منتری کے ساتھ ایک پینل چرچا کے لیے منچ پر چل رہے تھے۔ دونوں ودیش منتری آخری بار جولائی 2023 میں آسیان بیٹھک میں انڈونیشیا میں ملے تھے۔ آئیے دیکھیں کہ پاکستانی اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے آن دا سائڈ لائنس ود دا چائنیز فارن منسٹر وانگ یی۔ میرے خیال سے یہ تقریباً 7-8 مہینے کے بعد کوئی فیس ٹو فیس انکاؤنٹر ہوا ہے جب سے انڈیا نے چائنا کے ساتھ تعلقات کو فریز کر دیا ہے۔ تو ابھی تک تو مجھے تو نہیں پتا چلا کہ وہ سائڈ لائن میں جو ڈسکشنز ہوئے ہیں اس کا کانٹینٹ کیا تھا۔ مطلب it was not for a very long time, so it was not like a serious discussion, but the fact کہ even pleasantries were exchanged، اور جو آپ ویڈیوز اور فوٹوز جو دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کا، it looked as if it was a pleasant exchange. So that is an interesting development کہ مطلب دونوں جانتے ہیں کہ بھائی سارے کیمراز ہم پر ہوں گے اور یہ اس کا ڈسکشن ہمارے ملک میں بھی ہوگا، ان کے ملک میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا۔ سو کلیئرلی دے ور بوتھ سینڈنگ اے میسج۔ اب یہ ہے نہیں پتا مجھے کہ دس واز اے پری پلانڈ بائی بوتھ سائڈس اور دس واز جسٹ این ایکسیڈنٹ، ہیپی ایکسیڈنٹ۔ تو ایز آپ لوگ جانتے ہیں آئی ایم ویری اسٹرانگلی ان فیور آف انڈیا اینڈ چائنا ریزالونگ دیئر ایشوز اینڈ ورکنگ ٹوگیدر۔ دوستو، امریکہ آج کل یہ نیریٹو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے کہ ایک تو انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا پلیئر ہے وین اٹ کمز ٹو انڈین اوشن۔ امریکی ایک ڈپلومیٹ ہیں ڈونلڈ لو، یہ وہی امریکی ڈپلومیٹ ہیں ڈونلڈ لو جن کے بارے میں عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ جناب یہ بندہ جو ہے اس نے ہمیں دھمکی دی تھی اور ہماری حکومت جو ہے وہ ان کے کہنے پہ بدل دی گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستانی سیاستدان جب بھی پاکستان ایک ڈیموکریٹک پاتھ یا ایک سٹیبلٹی کی طرف چلتا ہے تو ہم فورن کانسپریسی یا ایکسٹرنلائزیشن آف تھریٹ کو یوز کر کے either in the military sense or in the political domain ہم ہمیشہ ایک ڈومیسٹک سمپتھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کیا ہے ان دی ملٹری ڈومین، اور وہاں پہ ہم نے ایک جس کو کہتے ہیں نا جو پاکستان کا ایک ماسٹر نیریٹو ہے، اس ماسٹر نیریٹو کے اندر ہم نے اینیماسٹی کو فٹ کر دیا جس میں وہ سارے لارج سکیل ایک موجود تھی۔ اب یہ وہاں سے چیز لے کے پولیٹیکل ڈومین میں بھی آ گئی، اور یہ ڈونلڈ لو جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ ڈونلڈ لو یہ کہہ رہے ہیں، یہ امریکہ جو امریکہ کی اپروچ ہے انڈیا کے حوالے سے، یہ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈیا نے سری لنکا کو نارمل ہونے میں مدد دی ہے،
یہ بہت بڑی بات ہے. اور انہوں نے اس بات کو بھی یہ کہا کہ ایک تو انڈیا بڑا پلیئر ہے انڈین اوشن کے اندر. انڈیا کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک وہ یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس USIP میں ایک ٹاک تھی, وہاں پہ وہ خطاب کر رہے تھے, جہاں پہ اور بھی لوگ جو تھے وہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ مل کے افریقہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو ڈیولپ کریں گے, بیکاز انڈیا ہسٹوریکلی ایک بڑا پلیئر ہے انڈین اوشن کے اندر. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو افریقہ کے ساتھ جو اپروچ اڈاپٹ کرنی ہے وہ تھرو انڈیا کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ہیز آلریڈی انویسٹڈ سو مچ ان افریقہ. سو وہ یہ سمجھتے ہیں, ایک طرف تو ہم نے سری لنکا میں دیکھیں انڈیا کا رول کیا ہے. وہ کہتے ہیں سری لنکا میں انڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ جو بھی نارملائزیشن ہوئی ہے سری لنکا کے اندر, یہ جو میسو لونز جو تھے جو وہ انڈیا نے رول پلے کیا. اور یہ چیزیں جو ہیں ظاہری بات ہے ایک انڈیا کو بڑھایا جس کا. اور وہ کہتے ہیں کہ سری لنکا ایک بہت بڑی کم بیک سٹوری ہے, کیونکہ 1 سال پہلے جو ہے وہ تو سری لنکا بڑی مشکل میں تھا. سو وہاں پہ فوڈ کی قیمتیں بہت زیادہ تھی, تیل کی قیمتیں, ڈیزل, پیٹرول, ہر چیز بڑی مشکل تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا رول اور فرانس کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ انڈیا نے کنسیشنل لونز دیے. یہ ایک چیز دیکھیں, جن چیزوں کو امریکنز وہاں سے بیٹھ کے نہیں سمجھ پا رہے تھے, انڈینز ور آلریڈی ڈوئنگ ورک ان بنگلہ دیش, ان مالدیوز, ان ایریا میں, بیکاز ان کو پتا تھا کہ یہ سارے کا سارا خطہ ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے انفلوئنس میں لے کے آنا ہے. سو انڈیا کا جو انفلوئنس ہے اس خطے میں, اس کو امریکنز اپنے پرپس کے لیے استعمال کریں گے. سو واٹ ایور India has achieved a political capital in all these and diplomatic capital اس جگہوں میں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کیونکہ ہسٹوریکلی بڑا پلیئر ہے انڈین اوشن کے اندر, اور ہمارے انڈیا کے ساتھ انٹرسٹ ہے. سو بیسیکلی ان ادر ورڈز دے آر آؤٹ سورسنگ اپنی جو پاور ہے اس کا. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, یہ ہمارا مین اسٹیک ہولڈر ہے خطے کے اندر, اور ہماری ان کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ ٹاکس رہتی ہیں, اور ہم ان کے ساتھ انگیج کریں گے. اور سری لنکا کم بیک. कृपया क्यूरियस इंडियन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें. धन्यवाद.